اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، السلام علیکم ناظرین۔ آج میں جس موضوع پر جس سوال پر آپ کو کچھ رہنمائی دینا چاہ رہا ہوں وہ ہے بٹ کوئن یا ڈیجیٹل کرنسی۔ پچھلے ہی کچھ سالوں میں ایک ڈیجیٹل کرنسی کے نام سے کرنسی مارد وجود میں آئی، اور اس کو آج بٹ کوئن کی اس کی جو صورت ہے وہ بٹ کوئن کی صورت میں بہت ترقی ملی۔ جب یہ نئی آئی ہے تو اس کی قیمت $5 تھی، جبکہ آج اس کی قیمت $7,500 ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ اس کو خرید بھی رہے ہیں، محفوظ بھی کر رہے ہیں۔ بٹ کوئن جیسے انسان سونا چاندی خریدتا ہے اور پھر ان کی قیمت بڑھتی ہے، بڑھنے پہ بندہ بیچ دیتا ہے، اسی طرح بٹ کوئن کو بھی خریدا جا رہا ہے اور قیمت بڑھنے پر اس کو بیچا جا رہا ہے۔ بہت ساری ڈیجیٹل کمپنیاں، ڈیجیٹل کرنسی کی جو کمپنیز ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور لوگ اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا ان کی کوئی شرعی حیثیت ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا، وہ صرف ایک ویب سائٹ ہے اور اسی پہ وہ موجود ہے، اور اس پر لوگوں کو بہت سارے خدشات بھی ہیں کہ کہیں ہمارا زر ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے دوستوں نے پوچھا، امریکہ سے ہمارے دوست ہیں طارق علوی صاحب، ملائیشیا سے عبدالرسول بھٹی صاحب، پاکستان سے بہت سارے دوستوں نے سوالات پوچھے۔ تو اب اس کا جواب ذرا غور سے سماعت فرما لیں، آپ تھوڑا سا توجہ سے اس کو سن لیں تاکہ رہنمائی ہو جائے، بہت سارے لوگ بچ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں دھوکے میں مارے نہ جائیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ دنیا کا تسلیم شدہ اصول یہ ہے، ابتدائی حقیقی اور اصل جو زر ہے، منی اور کرنسی، وہ سونا اور چاندی ہے۔ پرانے زمانے میں جب سے دنیا بنی ہے تو جو کرنسی کو اصل حیثیت رہی وہ سونے کے سکوں کو رہی، چاندی کے سکے چلتے رہے، پھر چمڑے کے سکے بھی آئے، ٹکا، اور پھر کوڑیوں کا زمانہ بھی رہا۔ تو اصل جو حیثیت ہوتی تھی وہ سونے اور چاندی کی اصل حیثیت تھی۔ پھر ترقی ہوئی، سونا چاندی اٹھا کے چلنا مشکل ہوا، اور پھر اس کی دوسری صورت جو سامنے آئی وہ تھی پیپر کرنسی، کاغذی کرنسی، جو آج تک چل رہی ہے۔ بذات خود جو مال نہیں ہے بلکہ جو اس میں مالیت پائی جاتی ہے وہ اس ملک کی اقتصادیات ہے، کیونکہ ملک کی اقتصادی ترقی و ترقی کا جو فوری طور پر جو کرنسی کی ویلیو پر اثر پڑتا ہے، اس کرنسی کی جو ضمانت ہے وہ مرکزی بینک، کوئی بھی حکومت یا کرنسی جاری کرنے والا بینک دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ملک اپنی کرنسی بند کر دیتا ہے تو جو کرنسی ہے وہ محض کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ جاتی ہے۔ یہ دو ہی صورتیں پوری دنیا میں چل رہی ہیں کرنسی کی، اور زر کی یہ جو تیسری صورت ابھی سامنے آئی عصر حاضر میں، اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل کرنسی، اور اس کو کرپٹو کرنسی بھی کہا گیا، ورچوئل کرنسی بھی کہا گیا۔ یہ اس کرنسی کا جو اس کرنسی میں صورتحال یہ کہ اس کا کسی خاص مرکز، حکومت یا اسٹیٹ کے تابع یا ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی آزادانہ خود مختار حیثیت ہے۔ یہ آزادانہ اور خود مختار زر ہے جو براہ راست عوام کی ملکیت ہے۔ یہ سکے یا کاغذ کی بجائے کمپیوٹر سرور پر محفوظ رہتی ہے، جس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا جو عمل ہے وہ انٹرنیٹ یا کسی ڈیجیٹل جو ڈیوائسز کے ذریعے ممکن ہے، اسی لیے اسے مجازی یا غیر مادی کرپٹو کرنسی یا ورچوئل کرنسی کہا گیا۔ اس ڈیجیٹل کرنسی کی اب ایک جو صورت ہے وہ بٹ کوئن کی صورت میں ہے۔ دیگر جو کرنسیاں ہیں، بٹ کوئن کا وجود محض انٹرنیٹ تک محدود ہے، خارجی طور پر اس کا کوئی جسمانی وجود نہیں۔ اس کی جو تخلیق ہے، میننگز ہے، لین دین ہے، جو ٹرانزیکشن ہے، وہ ایک بلاک چین ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے ہوتا ہے، اور اسے تاحال عام کرنسی کی طرح قبول عام اور قانونی حیثیت بھی حاصل نہیں۔ اس کا استعمال بہت سے خدشات کو جنم دے رہا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی منظم ادارہ یا حکومت نہیں۔ اس کی مارکیٹ اور میں رسد و طلب کا جو درست اور بروقت اندازہ لگانے مشکل ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو حقیقی مالیت ہے وہ بھی صحیح طریقے سے معلوم نہیں۔ تو یہ بہت سارے معاملات اس کے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کا جب ضامن کوئی نہیں ہے، اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے، اس کا ضامن ذمہ دار کون ہے، اس کی کرنسی کی پشت پناہی کون کر رہا ہے، کیا واقعی یہ کرنسی جو ہے اس کا جو ضامن ہے وہ کوئی ادارہ ہے یا فقط ایک فرضی کہانی ہے۔ تو بہت ساری تحریریں پڑھنے کے بعد
اور بہت ساری معلومات لینے کے بعد نتیجہ جو نکلا، غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے وہ محض ایک فرضی چیز ہے۔ اس کا عنوان یوں ہے، ہاتھی کے دانت محض دکھانے کے ہیں، حقیقت کچھ نہیں۔ یہ ایک فوریکس ٹریڈنگ کی طرح ایک ایسا جو ہے وہ جال ہے جس میں سٹے بازی اور سودی کاروبار کی شکل نظر آتی ہے۔ حقیقت میں کوئی بے نہیں، کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی کاروبار نہیں، اور جو شرطیں پائی جاتی ہیں بے اور اس کی شراکت کی، خریدنے کی، بیچنے کی، وہ اس میں نہیں پائی جاتی۔ تو اب یہ ہے کہ بٹ کوائن یا کوئی اور ڈیجیٹل کرنسی محض فرضی کرنسی ہے، حقیقی اور واقعی کرنسی نہیں۔ کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی میں واقعی کرنسی کی بنیادی جو صفات پائی جاتی ہیں وہ ڈیجیٹل کرنسی میں نہیں ہے۔ یہ ایک سٹے بازی ہے، سود کے کاروبار کی طرح ہے، اور کسی بھی کوئن یا کسی ڈیجیٹل کرنسی کی جو خریداری کرنا اس حالت میں وہ بالکل جائز نہیں ہے، ایک بہت بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی وقت یہ سارے کا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور پھر جن کے پیسے لگے ہوں گے وہ لوگ اس میں پریشان ہوں گے۔ اس لیے کہ جس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، خالی آپ نیٹ پہ اس کو دیکھ رہے ہیں، نیٹ پہ سن رہے ہیں، اور اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، اس کا کوئی ملک اس کو ابھی تک جو کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ کسی ایک دو ممالک نے اس کی قانونی حیثیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اگر تو جن ملکوں نے اس کی قانونی حیثیت کو تسلیم کر لیا ہے، اور ملک اور کوئی ادارہ جو ملکی ادارہ ہو وہ اس کو قانونی تحفظ دے، وہاں پر تو یہ جائز ہو جائے گی، کیونکہ اس میں کسی کے پیسے ڈوبنے کا خدشہ نہیں رہے گا۔ جیسے پیپر کرنسی ہے، اسی طرح ڈیجیٹل کرنسی کو حکومتی سرپرستی آ جائے گی۔ رہی صورتحال ہمارے ملک پاکستان کی، چونکہ ہم پاکستان میں بس رہے ہیں، یہاں پر ابھی تک اس کرپٹو کرنسی کو، ڈیجیٹل کرنسی کو کوئی قانونی اور شرعی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اس کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، دھڑا دھڑ پیسے لگا رہے ہیں، ان کو ہماری گزارش ہے کہ اپنا سرمایہ محفوظ رکھیں۔ یہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، شرعاً یہ ناجائز ہے، سود اور جوا ہے۔ آپ جوا کھیل رہے ہیں، کسی وقت بھی آپ کا یہ جوا آپ کو نقصان دے دے گا، لہٰذا اس سے احتیاط کیا جائے، بچا جائے، اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بھی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، دنیا ہمیشہ لالچ سے مرتی ہے۔ جب انسان لالچ کرتا ہے، جب تک لالچ ہے تو دھوکے ہوتے رہیں گے۔ تو یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ایک ایسا دھوکہ ہے، ایسا لالچ ہے کہ جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ کمپنیاں اس میں پیسے انویسٹ لوگ کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، جبکہ ان کا کوئی بھی ایسا وجود نہیں ہے، بس ایک نیٹ پہ صورتحال موجود ہے۔ جب تک اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کوئی ملک اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو اس پر فتویٰ اور فقہاء نے یہی دیا ہے کہ اس سے کاروبار، اس کو خریدنا بیچنا وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، اس سے بچا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔